حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے پاک روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسی معصیت، کسی گناہ میں کسی کی اطاعت، کسی کی فرما برداری جائز نہیں۔ انما الطاعات فی المعروف، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں پر بھی اطاعت کا، فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے تو وہ نیک کاموں کے اندر اور جائز کاموں کے اندر حکم دیا گیا۔ یہ کتاب القصاص کے بعد صاحب کتاب نے کتاب الامارہ والقضاء یعنی حکمرانی کا بیان، حاکم وقت کا بیان اور فیصلوں کا بیان اس باب کے اندر ہوگا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا، یہ بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، معصیت کے اندر، گناہ کے کاموں کے اندر کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ اطاعت صرف نیک اور جائز کاموں کے اندر جائز ہے، چاہے وہ کوئی حاکم وقت ہو یا کوئی دنیا کا اور بڑا آدمی ہو۔ اور فرمایا دوسری روایت کے اندر، یہ بھی بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی اليسر والعسر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی۔ کس چیز پر بیعت کی؟ کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر بات سنیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے، تنگ دستی کے عالم کے اندر بھی، آسانی کے عالم کے اندر بھی، والمنشۃ والمکرہ، خوشی میں بھی اور ناخوشی میں بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، وَأَسَرَةً عَلَيْنَا، اور اس حالت میں بھی کہ ہمیں ترجیح اگرچہ نہ دی جائے، یعنی ہمیں نظر انداز بھی کر دیا جائے تب بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، وَأَن لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور فرمایا کہ جب کوئی معاملہ اس کے اہل کی طرف سپرد کر دیا جائے گا تو ہم اس میں کبھی کوئی جھگڑا نہیں کریں گے۔ اور فرمایا وَأَن نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، اور جہاں پر بھی ہم ہوں گے ہم ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور حق کی بات کہیں گے۔ اور فرمایا کہ ہم نے اس بات پر بیعت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دست اقدس پر کہ لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے اللہ کے بارے میں کبھی نہیں ڈریں گے۔ یعنی جب معاملہ آ جائے اللہ رسول کا تو پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈر کر ہم اللہ رسول کا دفاع نہیں چھوڑیں گے۔ ہم بات کریں گے اللہ رسول کی اور ہمیشہ اطاعت کریں گے اللہ رسول کی۔ یعنی یہ حضرت عبادہ بن صامت فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک دست شفقت پر ہم نے ان الفاظ کے ساتھ بیعت فرمائی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر حال میں اطاعت اور فرما برداری کریں گے۔ اور واقعی واحد دنیا کے اندر صرف ایک ہی ایسی ذات ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے کہ جس کے ہر فعل اور جس کے ہر حکم کی اطاعت اور فرما برداری کی جا سکتی ہے اور کرنا لازم ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر چاہے بڑے سے بڑا کوئی آدمی کیوں نہ ہو، اگر دیکھا جائے گا اس کے حکم کو، اس کی بات کو دین اور شریعت کے اصولوں کے مطابق پرکھا جائے گا۔ اگر اس کا حکم، اس کی بات دین اور اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوئی، شریعت کے مطابق ہوئی تو قبول کی جائے گی، وگرنہ اسے رد کر دیا جائے گا۔ یہ شرعی حکم ہے۔ یعنی اس میں جب حاکم وقت کی بات قابل قبول نہیں اللہ کی نافرمانی کے اندر، چاہے جائے کہ پھر کوئی بڑا مولوی ہو، چاہے جائے کہ کوئی پیر ہو، چاہے جائے کہ والدین ہوں، چاہے جائے کہ دنیا کا کوئی وڈیرا ہو، چاہے جائے کہ کوئی راجہ ہو، چودھری ہو، تو پھر کسی کا خوف بندہ مومن کے سینے میں نہیں آ سکتا۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رسول کے مقابلے میں اگر یعنی کوئی خلاف حکم دیتا ہے جو اللہ رسول کے خلاف ہے، نافرمانی کا حکم دیتا ہے، تو اب نہ کسی حاکم کی اطاعت جائز ہے، نہ والدین کی اطاعت جائز ہے، نہ کسی چودھری وڈیرے کی اجازت اس کے اندر جو ہے اطاعت جائز ہے، نہ مولوی کی اطاعت جائز ہے، نہ پیر کی اطاعت جائز ہے۔ جب بھی حکم دیا گیا اطاعت کرنے کا
تو یہ حکم اس وقت ہے کہ جب نیک کام کے اندر ہو، جب جائز کام کے اندر ہو، جب کسی اچھے کام کے اندر ہو، تو پھر اطاعت کا حکم ہے کہ فرما برداری کرنی چاہیے۔ اگر ناجائز اور گناہ کے کام کے اندر بڑے سے بڑا آ جائے اور وہ اگر حکم دے تو اللہ رسول کی نافرمانی کا حکم ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سبق دیا ہے، یہ درس دیا ہے بخاری مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کے اندر۔ تو کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہمارے ہاں یہ بہت معاشرہ ہمارا بگڑ چکا ہے، جس کو بھی دیکھیں ہر ایک شخص اپنے سے اوپر والے سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ حق کی بات صرف اس وجہ سے نہیں کہتا کہ جی ہو سکتا ہے میری نوکری نہ چلی جائے، ہو سکتا ہے مجھے یہاں سے جو کچھ ملتا ہے وہ بند نہ ہو جائے کہیں۔ اللہ رسول کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اگر اللہ آپ کا رزق بند کر دے تو کوئی دنیا کے اندر دے نہیں سکتا۔ اگر اللہ نے رزق دینا ہے تو دنیا کے اندر بڑے سے بڑا آپ کا رزق بند نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ آج ہمارے ہاں آج مولوی کو دیکھ لیں، پیر کو دیکھ لیں، وہ بھی حق بات صرف اس وجہ سے نہیں کہتے کہ کہیں لوگ ناراض نہ ہو جائیں، کہیں لوگ پیسے دینے بند نہ کر دیں، اس وجہ سے حق بات اللہ رسول کی فرما برداری کی بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو جب سے ہم نے لوگوں کا خوف اور خطرہ دل و دماغ کے اندر بٹھا لیا، اس دن سے ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ کاش کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ رسول کا خوف آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔